السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، سورۃ الانعام کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ تقریباً 7 آیات کریں گے، 154 سے 160 تک۔ پہلے میں اس کے قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ جی تو آیت مبارکہ 2 لکھ دی ہیں میں نے آپ کے سامنے۔ ثم آتینا، پھر آتینا، حمزہ تا یا مادہ باب افعال، آتینا فعل ماضی، نحن فاعل، آتینا ہم نے عطا کیا، موسیٰ مفعول، ثم آتینا موسیٰ ہم نے عطا کیا موسیٰ کو، کیا عطا کیا؟ الکتابہ، یہ دوسرا مفعول۔ ثم آتینا موسیٰ الکتابہ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب ادا کی، تماماً، یہ کتاب کی حالت ہے، تماماً، پوری کی پوری۔ علی حرف جر، الذی اسم موصول، احسن باب افعال، احسن فعل ماضی واحد مذکر، احسن یحسن، علی الذی احسن صلہ اس کا، علی اس پر، الذی احسن جو بھلے طریقے سے، تماماً علی الذی احسن اس پر جو بھلے طریقے سے اس کو کیا ہے، فالو کرے، اس کی پیروی کرے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی پوری کی پوری، علی حرف جر، الذی احسن اس پر جو اسے بھلے طریقے سے اس کی اتباع کرے، وتفصیلاً یہ حال ہے، دوسرا حال ہے کتاب کا، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً وتفصیلاً کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، لکل شیء ہر چیز کے لیے، وہدن اور وہ ہدایت ہے، ورحمتاً اور وہ رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، لعل حرف یعنی یہاں پہ شاید یا تاکہ کا میننگ ہے، ہم اس کا اسم ہے، لعلہم شاید وہ، یؤمنون بلقاء ربہم یہ بیسیکلی متعلق ہے یؤمنون کے، یؤمنون اس کی خبر ہے، لعل کی خبر ہے، یہ باب افعال سے، آمن یؤمن ایمان لانا، یؤمنون کہ وہ ایمان لائیں، کس چیز کا ایمان لائیں؟ لقاء ربہم، جس پر ایمان لانا ہے وہ با سے آ رہا ہے، لقاء ہوتا ملاقات، یہ مجرور ہوا لقاء کی وجہ سے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون
کہ شاید یا تاکہ وہ ایمان لائیں اپنے رب سے ملاقات کی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے، اب یہ قرآن کی بات ہے، اور هَذَا كِتَابٌ مبتدا، یہ اس کی صفت ہو گئی، یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، هَذَا كِتَابٌ یہ کتاب ہے، أَنزَلْنَاهُ باب افعال، انزل ينزل نازل کرنا، ہو اس کتاب کی طرف کہ ہم نے جسے نازل کیا ہے، مبارک اور مبارک ہے، فَاتَّبِعُوهُ اتبع یتبع باب افتعال، ہو مفعول، فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو، کس کی؟ اسی کتاب کی جو نازل کی گئی ہے، وَاتَّقُوا اتقا یتقی باب افتعال، تقوی اختیار کرنا امر کا صیغہ، انتم فاعل، اور تم سب تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون شاید یا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، انتم اسم لعل یہ خبر ہے، مجہول فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ، ترحمون را ہا میم مادہ باب سمیہ سے، راحم یرحم رحم کرنا، ترحمون یعنی ترحمون تم رحم کرتے ہو، ترحمون تم پر رحم کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے۔ جی اگلی دو آیات میں نے لکھ لی ہیں، ان تقولوا انما انزل، ان مصدریہ ہے، ان تقولوا، قال یقول تقولون کا نون ڈراپ ہو گیا، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف بابرکت مبارک، کیوں نازل کی ہے؟ ان تقولوا کہ تم یہ نہ کہو، یعنی تمہارا یہ کہنا، انما انزل الکتاب، کہ یہ مقولہ ہے یہاں تک کہ یہ دو مقولے ہیں، ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے، انما، اب انہا حرف تاکید مائے کافہ، انما یعنی صرف، انزل الکتاب، انزلہ اس نے نازل کی، انزلہ اس سے نازل کیا گیا، الکتاب نائب الفاعل، یعنی کتاب کو نازل کیا گیا، انزل الکتاب کہاں نازل کیا گیا؟ علی طائفتین، علی حرف جر، طائفتن گروہ جماعت، طائفتن سو اس کے مثنیٰ ہے حالت نصب میں، حالت جر میں علی کی وجہ سے، انزل الکتاب علی طائفتین کہ دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی، من قبلنا ہم سے پہلے، وہ دو گروہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَا غَافِلِينَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ان تقولوا انما کہ تم یہ نہ کہو کہ صرف یہ تو پہلے دو پر نازل کی گئی، اور ساتھ یہ نہ کہو ان کننا عن دراستہم لغافلین۔ اچھا اب اس ان کا ڈیسائیڈ کریں، یہ بیسیکلی انہ ہے، مخففہ کہتے ہیں اسے، اس کی ایک علامت آپ کو یہ ملے گی، نارملی میں نے آبزرو کیا ہے کہ جہاں پہ انہ مخففہ آتا ہے تو آگے جملے میں کہیں لام مزحلقہ بھی ہوتا ہے، اور نارملی یہ ان مخففہ کنہ کے ساتھ، کانا یکونو کے ساتھ آتا ہے، سو ان کنہ یقیناً کنہ، نحنو اس کا اسم ہو گیا، نحنو کنہ ہم تھے، کانا سے کنہ، کنتو کنہ ہم تھے، ان دراستہم، ان حرف جر، دراستہم، دراستہم یعنی ان کتابوں کے پڑھے جانے سے، دراستہم ہوتا ہے پڑھائی، پڑھنا پڑھانا، دراستن، دراستن پڑھنا پڑھانا، سو ان کننا عن دراستہم لغافلین، یہ غافلین آپ کو نظر آ رہا ہے نصب، یہ خبر ہے کننا کی حالت نصب میں، کہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے، او تقولو یا پھر تم یہ نہ کہو، تقولو نون ڈراپ، یہ ان کا ایفیکٹ ادھر ہے، یہ او عطف ہے، او تقولو یا پھر ایسا نہ کہو، یعنی ایسا کہنا کہ لو انا لو حرف شرط ہو گیا، انا نحنو اس کا اسم ہو گیا، سو انا ہم، انزل علینا الکتاب، لو انا انزل علینا الکتاب، وہی ہے انزل الکتاب، یہاں پہ صرف علینا کا اضافہ ہوا ہے، کہ اگر یقیناً ہم پر کتاب نازل ہوتی، لکنہ، اب دیکھیں یہ لو انا انزل علینا الکتاب، یہ لام جواب واقعہ، کہ اگر یہ واقع ہو جاتا، لو شرطیہ، لکنہ اہدا، کنہ نحن فاعل، اب چونکہ جواب شرط ہے اس لیے میں حال میں اس کا ترجمہ کروں گا، لکنہ اہدا، اہدا اسم تفضیل، افعالو کے وزن پر، اہدا بہت زیادہ ہدایت یافتہ، لکنہ اہدا منہم، لکنہ اہدا منہم کہ ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہ تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ اگر یہ کتاب اگر ہم پر بھی کوئی کتاب نازل کی جاتی
تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے کتاب نازل کر دی گئی ہے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، فقط پس آ چکی ہے، جاء یجیء، جاء فعل ماضی، کم مفعول تم سب کے پاس، بینۃ من ربکم، بینۃ دلیل واضح روشن، آیۃ بینۃ واضح دلائل۔ لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں واحد مذکر آیا ہے، کیونکہ واحد مذکر آ سکتا ہے اگر بیچ میں وقفہ ہو جائے، تو بیچ میں مفعول آ گیا اس لیے واحد مذکر بھی آ سکتا ہے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بینۃ دلیل، من ربکم تم سب کی طرف سے آ چکی ہے، وہدن یہ بھی فاعل ہے، ورحمت یہ بھی فاعل ہے، اور ہدایت اور رحمت، یعنی تم سب کے رب کی طرف سے واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے تم سب کے پاس۔ فمن اظلم، ریپیٹیشن ہے، پہلے کئی بار آ چکا ہے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے زیادہ، من کذب باب تفعیل، جو جھٹلائے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، با حرف جر، وصدف عنہا، صدف یصدف باب ضربہ سے، کترانا، منہ موڑنا، اگنور کرنا، صدف عنہا، اور اس سے منہ موڑے یا اس سے کترائے۔ سنجزی اللہ، ان قریب، نجزی جزا، یجزی نحن فاعل فعل مضارع، سنجزی ہم جزا دیں گے، یہ مفعول ہے، کس کو جزا دیں گے، الذین یصدفون عن آیاتنا، صدف یصدف، یصدفون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو نون یا، ہم فاعل، الذین یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیاتوں سے کتراتے ہیں۔ کیا دیں گے؟ یہ دوسرا عذاب، سوء العذاب، بہت برا عذاب، سوء مانا ہوتا ہے برا، سوء جیسے علماء سوء کہتے ہیں نا، برے، سوء العذاب برا عذاب، بما کانوا یصدفون، کیوں دیں گے؟ سبب ہے ما موصولہ، کانوا ہم اس کا اسم، یصدفون خبر، اس کے سبب جو وہ کترایا کرتے تھے۔ جی اگلی آیت مبارکہ میں نے لکھ لی ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم، هل استفہام کوسچن، کیا، ينظرون نون ضاد را مادہ باب نون سے، نظر ینظرو دیکھنا، واو نون یا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل، هل ينظرون کیا وہ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا یہاں دیکھنے سے مراد انتظار کرنا ہے، کیونکہ کسی نے آنا ہے، کسی کے آنے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو انتظار کرنا، الا سوائے اس کے کہ، ان مصدریہ تأتیہ، دیکھیں تأتی تھا، یہ یا نصب ہو گیا ہے تو اب یہ نصب ہے، ان تأتیہم، سو اس کا یہ واحد مؤنث فعل مضارع غائب کا صیغہ ہے، ہم مفعول ہے، یہ مفعول، الملائکہ تو اس میں جنس ہے، فرشتے، اس لیے یہ چونکہ مؤنث اسم ہے، جنس نہیں ہے، یعنی تائے مربوطہ کی وجہ سے یہ تأتی آ رہا ہے۔ سو ان تأتیہم کہ آئے ان کے پاس فرشتے، او یا پھر یاتی ربک، اتا یاتی آنا، یاتی فعل مضارع ہوا فاعل، لیکن یہاں پہ حالت رفع میں ربو کا موجود ہے، او یاتی ربک یا آپ کا رب آئے، او یاتی بعض آیات ربک، او یا پھر یاتی آئے بعض آیات ربک، یہ حالت جر میں ہے، اس کا مضافل ہے، یہ اس کا مضافل ہے، سو یہ پورا مرکب اضافی ہے، یہ اس کا فاعل ہے، او یاتی بعض آیات ربک، یا پھر تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں، یہاں سے پھر ان کو جواب دیا جا رہا ہے، یوم یاتی بعض آیات ربک، یوم یہاں پہ ظرف ہے، اب یہ اس کا مضافل بن گیا تو پورا جملہ حالت جر میں ہوگا، یوم یاتی، اتا یاتی آنا، یاتی فعل مضارع، بعد پھر یہ فاعل ہو گیا اس کا، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، لا ینفع نفسا، لا نفی کا، ینفع نفع، ینفع باب فاتحہ سے فائدہ دینا، نفسن کسی کو بھی، مفعول، لا ینفع نفسن کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ اس کا فاعل ہے، کیا نہیں فائدہ دے گا، یہ فاعل ہے کس کا، ینفع کا، اس کا ایمان، ہاں مؤنث کے لیے مرکب اضافی ہے، لا ینفع نفسا ایمانھا، کہ اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی ان آیات کو دیکھنے کے بعد اگر وہ ایمان لائے گا تو اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، کیوں نہیں دے گا؟ لم فعل مضارع کے ساتھ نفی اور ماضی کا میننگ، تکن انتی اس کی اسم ہے، آمنت، اب یہ انتی کون ہے؟ یہ بیسیکلی نفس ہے پیچھے، سوری ہیا اس کا اسم ہے، سو وہ ہیا کون ہے؟ وہ ہے نفس، لم تکن وہ نفس، آمنت من قبل ایمان نہیں لائی تھی پہلے،
آمنت، آمن یؤمن، آمنت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، ہیا اس کا کیا ہے فاعل۔ آمنت من قبل، اس سے پہلے، یعنی ان آیات کے آنے سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو لا ينفع نفسا ایمانھا، اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانھا خیرا، او یا پھر کسبت اس نے کمایا فی ایمانھا اپنے ایمان میں خیرن کوئی بھی بھلائی، یہ اس کا مفعول ہو گیا۔ کسبت ہی افعال نفس، یعنی ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لایا اور اس نے اس کے بعد کوئی خیر کا کام بھی کیا تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قل امر کا صیغہ، انت فاعل، یہ مقولہ ہے کیا، انتظر ینتظر باب افتعال، انتظار کرنا، اب یہ انتظار کے لیے فعل استعمال ہوا ہے۔ انتظروا، انتم امر کا صیغہ، تم سب انتظار کرو، نحن فاعل نحن اسم انا کا، اور یہ خبر، منتظر انتظار کرنے والا، انا منتظرون ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، قل انتظروا انا منتظرون۔ جی تو آخری جو آج کی لیکچر کی آیات ہیں وہ میں نے لکھ لی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے اچھے طالب علم ہیں، نیچے کچھ لکھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ میری کلاس میں فزیکلی میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کے چہروں کے ایکسپریشن سے پہچان لیتا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں صرف آپ کے کومنٹ سے پہچان سکتا ہوں کہ آپ کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، آسان لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، ان حرف تاکید، الذین اسم موصول، اسم ان ہو گیا۔ ان الذین فرقوا، فرق یفرق تفریقا، باب تفعیل، تقسیم کرنا، تفریق ڈالنا، الگ الگ کر دینا۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقسیم کر لیا، تفریق کر لیا، دینہم اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وَقَانُوا شِيَعًا، وَقَانُوا، اور یہ ان کا حال ہے، ان کا اس ہم کا، کانو شیعن، کانو ہم اس کا اسم، شیعن، شیعن کا مطلب گروہ، شیعن گروہ، وَقَانُوا شِيَعًا، اور وہ تھے گروہ، لست منہم فی شیئن، اس کا انتا اسم ہے اور متعلق خبر لستا، انتا یعنی آپ نہیں ہیں، منہم ان میں سے، فی شیئن کسی بھی چیز پر، یعنی آپ ایسی کسی صورتحال پر نہیں ہیں جیسے وہ تھے۔ انما امرہم الی اللہ، ان حرف تاکید ما کافہ، انما صرف، یعنی یقیناً صرف، امرہم معاملہ، ان کا معاملہ الی اللہ اللہ پر ہے، اللہ کی طرف ہے، ثم پھر ینبئہم، نبأ ینبئ، باب تفعیل، نبأ ینبئ خبردار کرنا، ینبئ فعل مضارع ہوا اس کا فاعل جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، ثم ینبئ ہم مفعول، پھر وہ انہیں خبر دے گا، بتائے گا، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا، بما کانوا یفعلون، کیا بتائے گا، جو اس کا سبب ہے، با سببیہ ما موصولہ، جو کانوا یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اس چیز کے بارے میں خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ، جو آیا، من موصولہ، جاء یجیء آنا، اور با لے کر آنا جس کو لانا ہوتا ہے، من جاء بالحسنۃ، جو لے کر آیا نیکی، اب یہ شرط بن گیا جملہ، یہ جواب شرط ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، لہو اس کے لیے، مبتدا یہ قائم مقام خبر مقدم ہو گئی، مبتدا مؤخر، عشر امثالها، عشر 10 مرکب اضافی، عشر امثالها 10 مثالیں اس کی طرح کی، یعنی جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کو 10 کا جزا ملے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی ایک گناہ لے کر آیا، فَلَا يُجْزَى، لا نفی کا، یجزا، اسے جزا دیا جائے گا، لا یجزا نہیں جزا دیا جائے گا، الا سوائے اس کے کہ مثلہا، اسی کی طرح کا ایک، یعنی ایک گناہ کا ایک ہی اس کو سزا ہوگی۔ وہم لا یظلمون، ہم مبتدا، لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یظلمون وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ قل آپ فرما دیجئے، مقولہ، اننی ہدانی، ہدا فعل ماضی واحد مذکر غائب، ربی اس کا فاعل ہے، یہ فاعل ہے، نی مفعول، ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی، انا اسم انا ہو گیا کہ یقیناً مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، الی حرف جر، کہاں، الی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف، یہ مرکب توصیفی ہو گیا۔ دینن یہ بدل ہے صراط کا کہ وہ کیسا راستہ ہے، یہ بدل ہے،
وہ ہے ایک دین، اور یہ اس دین کی صفت ہے. کیسا دین؟ قیامن، سیدھا دین. ملت ابراہیم حنیفہ. اب یہ ملت کیا ہے؟ یہ یہاں سے تھوڑا سا یہ غور طلب ہے، یہ سب اس کے مفعول نہیں بن سکتے. ہدانی، مجھے ہدایت دی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف. یہاں بات ختم ہو گئی. اب آگے جو بھی بات ہے وہ اس سیدھے راستے کے لیے ہے، اس لیے یہ اس ہدا کا مفعول نہیں بن سکتے. وہ راستہ کیسا ہے؟ دینن، ایک دین ہے. دین کیسا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے، سیدھا دین ہے. اور وہ دین کس کا ہے؟ ملت ابراہیم. تو یہ بدل ہے دین کا، کہ وہ دین کس کا ہے؟ ابراہیم کی ملت ہے. اور یہ ابراہیم کا حال ہے کہ ابراہیم کون تھے؟ حنیفن، یکسو ہو کر تھے، یعنی خود کو خالص کر لیا تھا انہوں نے دین کے لیے. وما کان من المشرکین، اور ما نفی کا، کانا ہوا اس کا، یہ دوسرا حال ہے ان کا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ جو صراط مستقیم آیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر ہم ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ تھے یا ہم بھی ہیں. تو وہ کون سا راستہ ہے؟ دین ہے ایک سیدھا. اور وہ دین کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ حنیف تھے، یکسو ہو گئے تھے، اور وہ مشرک نہ تھے. اسی طرح آگے آیت آئے گی، وہ آیت، اس کی جو آیت مبارکہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نماز میں اس کی ابتدا کیا کرتے تھے، جو ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ وہ بھی پڑھا کرتے تھے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. وہاں پہ وانا من اول للمسلمین. انشاءاللہ وہ ہم آیات آگے دیکھیں گے. آئیے اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں. اس میں جو تفسیر کے لیے امپورٹنٹ ترین پوائنٹ وہی جو میں نے آیات کے درمیان میں آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یأتی بعض آیات ربک. اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جب قیامت کی علامات ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کوئی بھی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے. البتہ آخری جو تفرقہ بازی ہے اس کے بارے میں سن لیجئے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ یہود و نصارہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اختلاف کیا تھا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے. اور جب آپ مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت عام اور ہر شخص کے بارے میں ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ وہ اسی کو تمام دینوں پر غالب کر دے. دین و شریعت ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف و افتراق نہیں ہے. جو اس میں اختلاق کریں وکانوا شیعا، وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے. جیسے مختلف ملتوں، فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے خواہشات اور گمراہیوں کے پجاری ہیں. تو جس فرقہ پرستی میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بری الذمہ قرار دیا ہے. یہ آیت اسی طرح ہے جیسا کہ حسب ذیل آیت سورہ شورہ میں ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اس لیے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا، جس کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے. حدیث میں آیا ہے والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. انبیاء اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جو ایک ماں سے ہوں، جو ایک باپ اور مختلف ماؤں سے ہوں، یعنی ایک باپ سے ہو مائیں مختلف ہوں، اور کی طرح ہیں ان کی مائیں، شریعتیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے. یہی وہ صراط مستقیم ہے اور یہی وہ دین ہے جس حضرات انبیاء کرام لے کر آئے. اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اور ان میں سے سب سے آخر میں تشریف لانے والے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اختیار کیا جائے. اور جو چیز اس کے خلاف ہوگی وہ محض ضلالتوں، جہالتوں، انسانی آراء اور نفسانی خواہشات پر مبنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے رسول اس سے بری الذمہ ہوں گے. یہاں فرمایا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بے شک ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے وہ ان کو بتائے گا. جی ایک اور آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی تھی کہ آپ اگر گوگل پر جائیں تو وہاں پہ جو مطلب کرنٹ کیلف آف اسلام اگر آپ اس پہ سرچ کریں
تو اس پہ وہ ملعون مرزا مسرور کا نام آتا ہے، جو ملعون قادیانی اور مرزا غلام قادیانی کے پیروکار، اس کے جو خلیفہ کہلائے جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، تمام مومنین اور تمام مسلمانوں کی، تمام فرشتوں کی اس انسان پر لعنت ہو، اور اس مرزا غلام پر لعنت ہو جس نے یہ فتنہ کھڑا کیا، اور اس فتنے کی وجہ سے کتنے ہی مسلمان اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ تو اس کو لازمی وہاں پر جا کر آپ سرچ کر کے اس کے نیچے فیڈ بیک میں لکھیں کہ یہ غلط انفارمیشن ہے جو گوگل پر شیئر کی جا رہی ہے، تاکہ آنے والے مسلمان اس سے بچ سکیں۔ دیکھیں ہم مر جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد آنے والی جب قومیں، ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج اپنے بچوں کو دین دے کر جائیں۔ دیکھیں مال رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے، لیکن دین سکھانا ان کو آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو اتنا متنبع کر دیں، ان کو اتنا خبر دیں، اتنی انفارمیشن دیں، اتنی معلومات دیں کہ ان کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ ان کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ آلریڈی ان کے پاس دینی معلومات ہوں، ان کے پاس اتنا دینی علم ہو کہ وہ کم از کم اپنے راستے کا بچاؤ کر سکیں۔ اتنا دینی علم تو انہیں دیں۔ یہ ہر گھر کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا دینی تعلیم، اتنی دینی علم، اتنی دینی سوچ، اتنا فہم ضرور عطا کرے کہ جب وہ مر بھی جائے گا تو پیچھے بچے کم از کم اپنے آپ کو سنبھال سکیں، اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ رزق اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو بس اس کو وہاں پر رپورٹ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔